رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، آپ سب سے بہترین اخلاق پر قائم ہیں، بلکہ اعلیٰ سے مراد کچھ علماء نے یہ بھی لی ہے کہ آپ اگر اخلاق ایک پہاڑ ہوتا تو آپ اس پہاڑ کے اوپر ہیں، اخلاق کا سب سے اعلیٰ مثال اعلیٰ خلق عظیم۔ خیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کیا ہے؟ نرمی سے بات کرتے ہیں، صبر سے بات کرتے ہیں، کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کی طرف مڑ کر ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کرتے ہیں، جاہل کا جواب نرمی سے دیتے ہیں، خاموشی سے دیتے ہیں، ہر سچویشن میں اعلیٰ ترین مثال کیریکٹر کی وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، وہ بات سب کو پتہ ہے، لیکن ان کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے کیریکٹر میں ہوتا ہے نرمی، ہیوملٹی، تواضع، نرمی سے بات کرے، محبت سے بات کرے، شفقت سے بات کرے، لیکن اللہ کا کلام جو ہے نا وہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام وہ تو رب ہے، رب اپنے بندے سے ہیوملٹی کس کو دکھانی ہے؟ رب کو یا بندے کو؟ بندے کو۔ اللہ ان سے اپنے بندے سے ایسے بات کرے گا جیسے رب بندے سے بات کرتا ہے، کبھی محبت سے، کبھی غصے سے، کبھی اتھارٹی سے، کبھی دھمکی سے، اس کی مرضی وہ جیسے بات کرے، لیکن الفاظ کس کے منہ سے نکل رہے ہیں؟ نبی کے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے بتایا نبی کی نرمی، ان کا حسن خلق، ان کے اخلاق، ایک طرف ان کی نرمی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا دیا جانے والا کلام جس میں ٹفنس بھی ہے، اس میں شدید بات بھی ہوتی ہے، اس میں ڈرانے والی بات بھی ہوتی ہے، یہ دونوں کبھی کبھی متضاد ہو جاتی ہے نا، اور یہ تضاد سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے ہم نے بات کیسے کرنی ہے، دوسری ہے ہم نے بات کیا کرنی ہے۔ حق بات کیسے؟ وہ بات ایسی ہے کہ جس کو باطل پسند ہے نا، اس کو آپ کی بات سن کے بہت تکلیف ہوگی، آپ جتنے بھی نائس ہو جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نائس کوئی ہو نہیں سکتا۔ قریش کو نفرت ہوئی ان کی بات سے، غصہ آیا ان کی بات سے، بری لگی ان کی بات، اف ایسی نفرت، یہاں تک کہ مکے میں تو بس دو ہی چوائسز تھیں، جس نے قرآن سن لیا اس کے پاس دو ہی چوائسز تھیں، یا تو وہ مان لے یا وہ بالکل دشمنی پر اتر آئے، نیوٹرل تو تقریباً تھے ہی نہیں، یا تو اس طرف یا اس طرف، اور جو بیچ میں رہ گئے تھے وہ صرف وہ تھے جنہوں نے سنا ہی نہیں، مگر یہی دو ایکسٹریمز آ گئے تھے۔ اب تو یا تو اس کو بالکل اس کی محبت میں آ جاؤ، اپنے آپ کو دے دو، یا اس کی نفرت میں اپنے آپ کو دے دو۔ لیکن رسول کا کردار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سب کے ساتھ تھا ویسا ہی ان کے ساتھ تھا، ایک ہی کردار۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں اپنی بات جو واضح کرنی ہے وہ تو واضح کرنی ہے، لیکن کس اخلاق سے واضح کرنی ہے، اپنے اخلاق کو برقرار رکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حق بات ہمارے پاس ہو تو ہماری آواز بھی اونچی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا calm down bro easy۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی، میرے کچھ دوست ہیں جو خطیب وغیرہ ہیں کڑک والے، خطبے سے پہلے آ کے ملیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے آپ کی، فیملی ٹھیک ہے، سب خیریت سے، اچھا ماشاء اللہ، چلیں بھی خطبے کا ٹائم ہو گیا پھر بات کرتے۔ اذان ہوئی، کھڑے ہوئے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، کیا ہو گیا ہے خطبے کے؟ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس انسان کو، اور خطبے کے بعد دوبارہ ہاں جی آپ خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ کیا ضرورت تھی اس گرج برس کی؟ I don't understand۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے ویسے تھے، ہر ایک کے ساتھ ان کا حسن سلوک تھا، وہ ہمارے اسلوب میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ بات حق جو ہے وہ ہے، بات سے آپ کی لوگ افینڈ ہوں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، بلکہ اگر آپ کی بات سے کوئی افینڈ ہو ہی نہیں رہا، کسی کو آپ کی بات بری لگ ہی نہیں رہی، تو شاید آپ کی بات میں کوئی غلطی ہے، کیونکہ جب حق بات ہوتی ہے تو پھر صبر کا